السلام علیکم سامعین، یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر ہم فاقے نہ کٹ پاتے۔ یہ تیری ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پر ہم جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مالک، میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیری ہی کرم اور تیرے ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ واللہ انی لأحبک، پھر دوبارہ فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں، واللہ انی لأحبک، اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے معاذ بن جبل کو بتایا، کیا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ترک مت کرنا، اس کو بھولنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی سے اپنا توفیق مانگے۔ مالک نعمت بھی تو دے، اور اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی تو دے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکریہ ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں، میں تم سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، لئن شکرتم لأزیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافے ہوتے ہیں، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دے، تمہاری گوشت کو جلا کر رکھ دے، اور تم وہاں ذلت ہو، ذلیل ہو۔ یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی باہری نصیب فرمائے۔ یہ تمہارے عمل یہ تو تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگیں لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے درجے بھی بلند کر دے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے کہ ایک جنبش پاک کے دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ جس کی نعمت، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور بندوں کو بخشنا اس سے بڑا پسند ہے۔ تو کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا میرا رب ہے، کتنا رحیم بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، جب بندے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں اور چیخ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو، اس مزدور کو جو کام پورا کرے۔ تو فرشتے فرماتے
فرماتے ہیں کہ مالک ان کو پورا اجر ملنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔